انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اسی نے پیدا کیا، اس کے مملوک ہے، اس کے عباد ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اس کی طرف جانے والے، یعنی اس کے حکم پر۔ پتہ ہی نہیں چلتا، صحیح سلامت آدمی بیٹھا ہوا ہے، اچانک خاموش ہو گیا، کوئی کس سے پوچھے گا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ غور کیا جائے تو یہ کلمہ اتنا مبارک ہے کہ صرف ان کو نہیں، اپنی تسلی بہت بڑی ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی اس میں کاریگری اور صنعت نہیں، اور اللہ ہی ہم کو لے جائے گا جس وقت وہ چاہے گا۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے اور وقت موت کا آ گیا۔ اب تعالیٰ سے کہا کہ مولا کریم، دیو اور جن میرے بات تو کسی کے تابع کریں گے نہیں، تو یہ کام نہیں کریں گے، پہاڑ کاٹ کاٹ کے لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سلیمان بے فکر رہو، میں موجود ہوں۔ اللہ اللہ، حضرت سلیمان جہاں آ کے کام دیکھتے تھے وہاں پر حکم دے دیا، شیشہ پگھلا کر پنجرا بنا دیا گیا، چبوترا، حضرت بیٹھے ہوئے، لاٹھی آگے رکھ کر، جس طرح ایک منتظم کام دیکھتا ہے نا، اس طرح لاٹھی پر توڑی ڈال کر حضرت بیٹھے ہوئے، اور سب جن اور دیو دوڑ رہے کہ بھئی حضرت تو جا ہی نہیں رہے۔ 3 شفٹیں لگتی تھی، 24 گھنٹے کام ہوتا تھا، روح قبض ہو گئی۔ اہل خانہ بھی یہ سوچ رہے ہیں، حضرت کی تو بہت بیوی ہے تھی، 60 سے لے کے 120 تک، ہر ایک سوچتی ہوگی کہ اس کے ہاں گیا ہوگا، اور اولاد بھی یہی سوچ، جب 120 بیویاں ہوں تو بہت سارے بچے ہوں گے۔ امام کعبہ کا بیٹا عمر سبیل کار کے حادثے میں فوت ہو گیا، وہ بھی امام کعبہ تھا، تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ شیخ کو جو اس وقت دنیا اسلام کا امام ہے، امام عبداللہ ابن سبیل کی خدمت میں، بہت بڑے عالم، فقیہ، شاعر، ادیب، اللہ والا ہے۔ آہستہ سے میں نے حضرت کا بیٹا جو ہمارے تواضع میں لگا ہوا تھا، میں نے کہا کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 29۔ کہا 29 بھائی، سبحان اللہ۔ شیخ سالم بلوچ مرحوم، ان سے ملنے گیا تھا، وہاں پر صرف ایک بنگلہ تھا صحرا میں، اور بہت لڑکے کھیل رہے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا یہ 45 3 بیویوں سے ہے، 45 3 بیویوں سے، اور ایک چوتھی بانج ہے۔ میں نے کہا وہ بھی کھل جاتی تو 60 ہو جاتے۔ نر لوگوں کا نر کام ہوتا ہے۔ توبہ، اللہ اکبر۔ تو کئی غریب بادشاہ اور وزراء تڑپ کے گئے، کچھ نہیں ہوا، اور کہیں اتنے دیے جاتے ہیں۔ ایک قاری صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں اپنے بچوں کو داخلہ دینا چاہتا ہوں اعدادیہ میں، ہو جائے گا؟ قاری صاحب بزرگ شخصیت تھی، میں نے کہا ہو جائے گا۔ اگلے دن ناظم صاحب میرے پیچھے آئے، اس زمانے مولانا صبا صاحب اور مولوی فضل ربی صاحب ناظم تھے، ایک تعلیمات کے، ایک امور کا۔ میرے پیچھے اٹھ کے آئے کہ یہ تو بہت سارے لوگ آئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ قاری صاحب نے اپنے ایک بیٹے کے لیے کہا تھا، قاری صاحب کو بلایا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا میرے بیٹے ہیں۔ یہ سارے کا سارے؟ پوچھا اور تمہارے کتنے بھائی ہوئے؟ اس نے کہا ایک نے کہا 3 رہ گئے، 3 گھر پر اب بھی ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے ان کو نہ لائے، ایک مستقل کلاس ان کے لیے قائم کرنی پڑی۔ توبہ۔ حضرت لقمان کا ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے، ایک حادثہ میں 100 بیٹے مرے۔ ایسے لقمان حکیم نہیں بنے، تکالیف گزاری ہے۔ خالد بن ولید کا ایک حادثہ میں، کتاب المعارف میں دینوری نے لکھا ہے 40 بیٹے فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ واقعات موت نہیں، حدیث میں ہے اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے اور چراغ گل ہو جائے، اچانک بجلی چلی گئی، تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سانحہ پر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور جتنے سانحے اور حادثے گزرے ہیں، اور جب بھی آپ کو یاد آتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نئے سر سے اجر عطا فرمائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نوازشیں ہیں ان کے رب کی، اور مہربانی، نوازش، مالا مال کرنا،
نوازش مراد پوری کرنا، صلوات صلات کی جمع ہے، مصطلح صلات نماز ہے، لغوی صلات دعا ہے، اور جب نبی کی طرف منسوب ہو تو درود شریف مراد ہے، اور جب اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو جائے تو رحمت اور نوازشات مراد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہیں ان کے رب کی اور مہربانی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ شعائر اللہ، علامات اللہ، شاعر جمع شعیرہ کی، یہ جو روڈ ہے نا کراچی سے حیدرآباد کا، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے حیدرآباد اتنے میل، لاہور اتنے میل، اسلام آباد اتنا، یہ اس کو کہتے ہیں شعائر الطریق۔ شعائر الطریق فتاوی بزازیہ میں ہے کہ داڑھی یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اور اگر کسی نے کسی کی داڑھی مونڈ دی تو اس کے بدلے میں اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کے جسم کا ایک عضو کاٹا جائے گا، عضو کا قائم مقام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث نے کہا ہے کہ شعائر اللہ کا خلاصہ چار ہے: رسول اللہ، خدا کے پیغمبر اور نیک بندے یعنی رجال اللہ، کتب اللہ، آسمانی کتابیں اور ان کے اتباع میں دین کی کتابیں، کعبۃ اللہ یعنی مساجد اللہ اور مدارس، صلوات اللہ یعنی خدا تعالی کی عبادات۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت واعتمر، پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، حج تو عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور عمرہ واجب یا سنت موقدہ ہے۔ صرف ائمہ میں احمد بن حنبل فرض کہتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سے، لیکن احناف کے نزدیک اقتران فی النظم اقتران فی الحکم کو مستلزم نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں وجوہ فاسدہ میں سے البتہ سنت یا واجب ہے، فرض نہیں ہے عمرہ۔ عمرہ برکت عمر کی نشانی ہے اور شکر عمر کی نشانی ہے۔ عمرہ سال کے ہر دن ہو سکتا ہے سوائے ایام تشریق کے، 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ممنوع ہے، باقی پورا سال عمرہ ہو سکتا ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، یہ غلط ڈکوسلہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ یا یہ مشہور ہے کہ اگر محرم میں توبہ شوال یا ذیقات کے مہینے میں وہیں کوئی رہے اشہر حج میں تو حج فرض ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اگر فرض ادا کر چکا ہے تو کیا فرض ہوگا، اور اگر اس کی توفیق و استطاعت نہیں ہے تو کس بات کا حج فرض ہوگا۔ یوں کہیے کہ جو وہاں پہنچا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں رہنے کی اور وہ حج کر سکتا ہے اور پھر بھی نہ کرے تو یہ تاخیری حج کا گناہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ عمرہ کرتے ہی حج فرض ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا رد علماء کو کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ شوال و ذیقات میں بھی، بلکہ اوائل ذی الحج میں بھی کوئی وہاں موجود ہو تب بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ حج کا فریضہ ویسے قطعی ہے، بغیر کسی سبب کے حج فرض۔ ایک شخص وہاں موجود ہے، 5 ذی الحج ہو گیا لیکن حکومت اس کو ویزا نہیں دے رہی ہے، اس پر حج فرض نہیں جائے، اور ایک شخص حج کر چکا ہے اور 5 اور 6 ذی الحج ہو گیا، 7 اور 8 ہو گیا، حج نہیں ہے اس کے ذمہ، دوبارہ حج فرض نہیں ہوتا، ایک دفعہ حج تھا۔ پس جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، پس نہیں ہے وبال اس پر ایطوف بہما، کہ وہ یہاں کا طواف کرے یعنی صفا و مروہ میں سعی کر لے۔ ومن تطوع خیرا، اور جس کسی نے بھلا کیا عمدہ اپنی طرف سے، اس نے اور حج کیے اور عمرے کیے، زیادہ طواف کیے، بہت اچھی بات ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم،
پس بے شک اللہ قدردان اور سب کچھ جاننے والے ہیں. شاکر مانا قدردان. عرب جب کوئی اچھا کام آپ کرے تو کہیں گے شکر اللہ کا یا مولانا، شکر اللہ کا. لیکن مصری کہتا ہے کہ اکون لک من الشاکرین یا مولانا. ان کی عربی بہت فصیح ہے. اکون لک من الشاکرین یا مولانا. اور لوگ تو کہیں گے کہ انت من الحنفیہ یا انت عالم حنفی، لیکن مصری آپ کو کہے گا ابو حنیفہ. سمجھ زبردست عربی دیکھا ہے ابو حنیفہ. جب آپ کہیں گے الحمدللہ تو پھر مسئلہ پوچھے گا، ورنہ نہیں پوچھے گا. نہایت متسلب احناف. شاکر قدردان. جب ایک آدمی قدردان ہو تو وہ لوگوں کی تھوڑی نیکی پر زیادہ جزا دیتا ہے. اور اللہ کی صفت شاکر و شکور ہے تو ایک نیکی پر 10 اور 10 سے 700، اور اگر تبلیغ اینڈ کمپنی میں شامل ہو گئے تو 49 کروڑ سے کم نہیں رہے. مشین بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ تیز چلتی ہے. وہ 49 کروڑ نہیں کیا. ایک بڑے عالم سے ملنے گیا، کہنے لگے کہ وہ تبلیغ کے ساتھ چلے گئے. تو ہمارے پاس گاڑی کی جگہ معلوم تھی، میں وہاں چلا گیا ملنے. میں نے کہا یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو 49 کروڑ نہیں کیا، وہاں تو کسی کام کی نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو اس کو بھی شامل کر لیتے. الحمدللہ ثواب کی طلب اور سادگی اور عاجزی. فإن اللہ شاکر علی، بس بے شک اللہ قدردان خوب علم والے ہیں.